2-3 دن ہوئے ہیں لاہور کے اندر ایک عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس نے ڈیزائن والے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کے اوپر عربی کی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، جس کے بعد میں تحقیق ہوئی کہ حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا معنی میٹھا بھی آتا ہے، خوشی بھی آتا ہے، مختلف قسم کے معنی آتے ہیں۔ تو اس کو لوگوں نے گھیرا کہ تو نے توہین قرآن کی ہے، قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس کو گھیر لیا، ہراساں کیا، دکان کے اندر انہوں نے بٹھایا، پھر ASI پولیس کی ایک افسر آئی، انہوں نے اس کی جان چھڑائی۔ اب اس واقعہ کو جب تحقیق کیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ عبارت تو عربی کی ایک عبارت تھی، عربی نما تھی، اس کا قرآن کی عبارت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، نہ حدیث کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ تو ایسے ہراساں کرنا یہ ہماری بدنامی کا باعث بھی ہے، اور اس سے یہ تأثر بھی ملتا ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی قسم کی تحقیق کے چڑھ دوڑتے ہیں، اور اسی قسم کے 1-2 واقعات حدیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے تم نے کچھ کہنا نہیں ہے، تم نے ظاہر پر اعتماد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر کا اگر بعد میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اتنی سزا دیں، فوری طور پر اس پر گستاخی کا یا توہین قرآن کا لیبل لگا دیں بغیر تحقیق کیے۔ اب میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔ اب میں عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا آپ توجہ کریں کہ ہم لوگ کتنے حساس ہیں، اور صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ واقعہ حضرت اسامہ بن زید سے ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جنگ کے لیے تشکیل ان کی ہوئی تھی۔ تو آپ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو آپ نے قتل کر دیا کہ جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کلمہ انہوں نے جان بچانے کے لیے پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی پر جب اطلاع دی گئی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اناس من جہینہ، کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ جہینہ کی طرف جنگ کے لیے بھیجا۔ فاتیت علی رجل منهم، تو میں ایک آدمی کے پاس آیا، فذهبت اطعنه، میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ میں اس کو نیزہ ماروں، ہلاک کروں۔ فقال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ فطعنته، پھر بھی میں نے اس کو نیزہ مارا، ہلاک کر دیا۔ فقتلته، وہ میں نے اس کو مارا، وہ مر گیا۔ فجئت الى النبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فاخبرته، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ فقال اقتلته، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کو پھر مار بھی دیا؟ وقد شہد اللہ الہ الا اللہ، حالانکہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو میں نے کہا، قلت یا رسول اللہ انما فعل ذلك تعوذا، اس نے تو یہ کام بچنے کے لیے کیا تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا یہ الفاظ سوچنے کے سننے کے ہیں، فہلا شققت عن قلبه، تو پھر تو نے اس کا سینہ کیوں نہیں چیر لیا تھا؟ یعنی اگر تمہیں اس کے کلمے پڑھنے پر بھی شک تھا تو پھر سینہ چیر کے دیکھ لیتے کہ وہ دل کی گہرائی سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تمہیں تو ظاہر پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے دل سے پڑھا ہو پھر آپ نے قتل کر دیا تو یہ جرم بن گیا، اور اگر اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو بالکل یہی سیم واقعہ ہے۔ دیکھیں بھائی، پہلے اس کی تحقیق تو کریں، اس کو بٹھائے کہ بھائی بٹھاتے اس کی تحقیق کرتے۔ اس طرح ہلا گلا کرنا، اس کے یہ نعرے کسنا وغیرہ وغیرہ، توہین کرانا، یہ تو شکر ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اگر جان نہ بچتی تو پہلے کی طرح کئی قسم کا حادثہ ہو چکا ہوتا یا ہو جاتا تو بہت ہی گندا میسج آتا۔ ٹھیک ہے، توہین قرآن کا یا توہین نبوت کا، ختم نبوت کا یہ قانون بالکل انتہائی نازک ہے، ان قانون بھی ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ ہمارے لیے ہمارے دین کا بنیادی، اساسی اور نازک ترین مسئلہ ہے، اس میں ذرا بھی کمی برداشت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی بغیر تحقیق کے چڑھ دوڑے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بغیر تحقیق کے صحابہ کو سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس وقت بھی نبی موجود تھے، اللہ کا قرآن موجود تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت موجود تھی، سارا کچھ موجود تھا۔ تو ایک تو یہ گزارش کرنی ہے کہ جن لوگوں کے یہ کارکن ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احساس دلانا چاہیے۔ لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کو سنبھالنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے، ناحق قتل ہو جائے، تو اس کا خون کس کے سر پر ہوگا؟ چاہے وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور پھر یہ میسج بھی جائے گا
کہ یہ لوگ تو مارتے بھی ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں. انتہائی نازیبا یہ طریقہ ہے اور اپنے دین کو بدنام کرنے کا ایک یوں سمجھے سوچا سمجھا ایک طریقہ ہے. اب ڈیزائن اس دنیا کے اندر اس دور کے اندر اتنے آ چکے ہیں کپڑا بنانے والے بھی ذرا خیال نہیں کرتے، لیکن بے شمار ڈیزائن آ چکے ہیں، لکھائیوں کے اندر ڈیزائن آ چکے ہیں، پھول پریوں کے اندر ڈیزائن آ چکے ہیں. تو تحقیق کرنا ہمارا ضروری ہوتا ہے. بعض دفعہ ملتے جلتے نام ہوتے ہیں، ملتی جلتی عبارتیں ہوتی ہیں، ملتی جلتی شکلیں ہوتی ہیں، تو اس کو اپنی طرف میلان کر کے اس کے اوپر چڑھ دوڑنا یہ طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ توہین کرنے کی آزادی ہے، کہ ہم لوگ آزادی دیتے پھریں کہ بھئی جو آدمی جیسے چاہے گا اس کے بارے میں جملہ کس سکتا ہے، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں. قطعاً ایسے نہیں. وہ ہمارا مکمل طور پہ آئین موجود ہے، اس کے اندر یہ نزاکتیں موجود ہیں، اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ہم بھی تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں. اب حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے؟ ایک اور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے گئے. یہ میرے سامنے کتاب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا، اس کے 2 بچے تھے، ہم نے اس کے فاخذنا فرخیہا، اس کے بچوں کو پکڑ لیا. فجاءت الحمرۃ، وہ چڑیا آئی، اس نے دیکھا کہ میرے بچوں کو پکڑا ہوا تو ہمارے پاؤں میں بچھی جا رہی تھی، جس طریقے سے کوئی منتیں کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اس کے بچوں کو پکڑ کے کس نے تکلیف دی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم نے. آپ نے فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف لوٹا دو. اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بھی اسی حدیث کے اندر ہے، اور یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ عن ابی سے مروی ہے، اور حوالہ دیا گیا ابو داؤد کا، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چونٹی کی بل کو جلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک چونٹی کی بل کو جلایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا من حرک ھذہ، اس کو کس نے جلایا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ. فقلنا نحن، قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا مالک دے سکتا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. اب کتنا حساس ہے. جانوروں کے بارے میں یہ ہمارا نظام ہے، نظام حیات ہے. انسانوں کے بارے میں کتنا احساس ہوگا وہ پہلے میں نے حدیث عرض کر دی ہے. بہرحال ان چیزوں کا احساس رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اتنے بدنام ہوتے بدنام ہو جائیں اور جنونی مذہبی شمار ہونے لگے اور پورا ملک ایسا لگ جائے. تو یہ طریقہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. نہ ہی کوئی ہمارے پاس آئے گا، نہ ہم کسی کے پاس جا سکیں گے. کوئی ہمارے ملک میں آئے گا بھی نہیں اور ہم بھی کسی کے ملک میں نہیں جا سکیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ بدنامی ہماری بہت زیادہ ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً پھر اس پولیس افیسر کو، ASI کو جس نے جان بچائی، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، مزید اس کو ایسے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بدنامی سے، اس نے جگ ہنسائی سے ہمیں بچا لیا.